کی ہمارے پاس حاجت ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ وہ جذبے کو بیدار کریں۔ یعنی وہ بھی ہمارے بزرگ تھے، وہ بھی ہمارے صحابہ تھے، وہ بھی تابعین تھے جنہوں نے ساری جو ہے نا زندگیاں جنگوں کے اندر گزار دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 سے زائد جنگیں لڑی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر جنگ کے اندر میں نے یہ نیت کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ نصیب نہیں فرمایا۔ جب آپ بستر پر آپ کی شہادت ہونے لگی، دنیا سے جانے لگے نا، تو آپ نے ہم جیسے بزدلوں کو پھر پیغام لکھا۔ کیا پیغام ہے؟ فرمایا کہ میرے جسم کے اوپر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تلوار، تیر یا نیزے کا نشان موجود نہ ہو۔ ایک بالش یعنی ایک گٹس جس کو ہم بولتے ہیں، اتنی جگہ بھی جسم پر موجود نہیں کہ تلوار، تیر یا نیزہ نہ لگا ہو۔ لیکن فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت نصیب نہیں فرمائی۔ تو شہادت یہ نہیں ہے کہ بندہ جنگ کے اندر جائے تو بندہ شہید ہو جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے کہ جس کو بندے کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے تو وہ بندہ شہید ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کمال کے واقعات ہیں۔ ہر واقعے کو، ہر جنگ کو آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید کیسے دلیر آدمی تھے۔ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھی ہے، یعنی وہ 500 جنگیں پوری تو نہیں پڑھ پایا، لیکن کوئی 200 کے قریب جنگوں کے بعد کے واقعات پڑھے۔ ایک جنگ کا لکھا ہے 14 بندے تھے اور یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، صرف اور صرف اس لیے گئے کہ وہاں جا کر ہم معلومات لے کر آئیں کہ یہودیوں کا کتنا بڑا لشکر ہے تاکہ اس کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو میں نے تاریخ پڑھی ہے یا میں سمجھاؤں، اتنی پوری تاریخ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر بندہ نہیں پڑا۔ یعنی اتنے دلیر آدمی تھے، پوری تاریخ کے اندر ایسا دلیر آدمی نہیں تھا۔ آپ کا جو قدم آگے بڑھا ہے نا، وہ دفاع کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آپ گئے کیوں تھے کہ یعنی معلومات حاصل کر کے واپس آ گئے۔ جب وہاں پہنچے نا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا میں تو واپس اطلاع کے لیے نہیں جاتا، میں ادھر ہی جنگ کرتا ہوں۔ اب 14 بندے 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کدھر اور 14 کدھر؟ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، یعنی قرآن نے بیان فرمایا نا کہ پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ ایک ہو تو 100 پر بھی کافی ہے، بعد میں پھر ایک ہو تو 10 پر بھی کافی ہے، بعد میں یہ بیان فرمایا کہ نہیں 100 ہو تو 200 پر کافی ہے، 1000 ہو تو 2000 پر کافی ہے۔ لیکن ادھر سے تو یہاں پر معاملہ ہی اور ہے کہ 14 بندے ہیں اور ادھر سے 10,000 کا لشکر ہے۔ آپ نے جنگ چھیڑ دی، یعنی وہ جو وقت لکھا ہے تقریباً وہ 9 بجے کا، آج کل کے ٹائم کے مطابق صبح 9 بجے کا ٹائم بنتا ہے۔ آپ نے وہ جنگ شروع کی اور 14 بندے مغرب کی اذانوں تک وہ جنگ لڑتے رہے۔ 14 بندے 10,000 کا لشکر ہے اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ جب مغرب کا وقت ہوا نا تو اب میرے ہاتھوں کے اندر طاقت اور سکت ختم ہو گئی کہ میں تلوار چلا سکوں۔ اب میں نے آخری دفعہ زوردار نعرہ لگایا اور اس نیت سے لگایا کہ اب یہ میں نعرہ لگا کر تلوار چلا دوں گا، اس کے بعد زمین پر میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا تو یہ کفار مجھے شہید کر دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نعرہ لگایا اور میں نے تلوار چلائی نا تو ادھر سے فرشتوں نے جا کر پیچھے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اطلاع دے دی۔ یعنی اگر ابھی بھی ہم نکلے نا تو فرشتے ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے، فرشتوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اطلاع دی کہ حضرت خالد بن ولید اکیلے جنگ کے اندر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں سے چلے اور فرماتے ہیں جب میں نے آخری نعرہ لگایا نا میری ہمت طاقت نہیں تھی، ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنا لشکر لے کر پہنچ گئے۔ جب میں نے نعرہ لگایا تو اس نعرے کا جواب انہوں نے دیا اور میرے ساتھ وہ آ گئے۔ اب وہ پیچھے آ کر فرماتے ہیں میں پیچھے آ کر گر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی اور وہ بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر کیونکہ پھر پورا لشکر لے کر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ بھی فتح نصیب فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد۔ اچھا ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو جہاد کا جذبہ، جہاد کی باتیں ہم ذات کے لیے نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے
اگر آج ہم نہیں بولیں گے نا، قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے بھی پوچھیں گے کہ میری امت لٹتی رہی، بچے شہید ہوتے رہے، عورتوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے کیوں نہیں بیان کیا؟ تو یہ ہماری مجبوری ہے، اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ بس میں آخری واقعہ عرض کرتا ہوں، یعنی موجودہ دور کا، یہ تو پیچھے تھا نا کہ حضرت خالد بن ولید کی جنگ کی اطلاع فرشتوں نے دی، موجودہ دور کی بات کرتا ہوں۔ ایم عالم، یہ جناب یہاں ہماری بیس بھی اسی نام پر بنی ہوئی ہے، ایم عالم کی، انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے 57 سیکنڈوں کے اندر 5 جہاز گرائے۔ یہاں تک تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب کراچی یونیورسٹی کے اندر ایم عالم صاحب گئے نا، تو ہر بندے کو، جس طرح پیر میرے علی شاہ صاحب کو بعد میں لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ آپ نے اتنا بڑا اعلان کیسے کر دیا کہ قبر سے مردہ زندہ کر دیں گے، تو اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں کے طلباء نے کہا جناب یہ کیسے ممکن ہے، یعنی ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ 57 سیکنڈوں کے اندر آپ نے 5 جہاز گرا دیے ہیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ کیسے ممکن ہوا آپ سے؟ تو انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ پاک کی قسم، جیسے ہی میں نے جہاز اڑایا نا تو چاروں طرف سے فرشتے میری مدد کو پہنچ گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور 57 یعنی 1 منٹ سے بھی کم کے اندر میں نے انڈیا کے 5 جہاز گرا دیے۔ ابھی بھی اگر ہم نکل پڑیں، ہم اعلان کر دیں جہاد کا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے فرشتے ہماری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ لیکن ہم گھروں کے اندر بیٹھے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ وہاں پر فرشتے پہنچ جائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ایسا نہیں۔ ہم نکلے تو اللہ تعالیٰ مدد کے لیے ضرور بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اور جن حفاظ کرام نے اچھے انداز کے اندر قرآن مجید سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جوانیوں کو خوب برکتیں نصیب فرمائے، انہیں مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور ایسے حفاظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سننے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے تراویح کے اندر قرآن مجید سنا وہ بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مفتی صاحب انتہائی معذرت، ویسے یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا، دائرہ قرآن مجید، بہت مزہ آیا، قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل ہونے چاہیے تھے، لیکن کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں۔ یقین کریں رات کو کئی دفعہ نا مطلب آنکھ کھل جاتی ہے کہ یار ہم ادھر مزے سے سوئے ہوئے ہیں اور ان بچوں کو نیند بھی نہیں آ رہی، وہ کیسی حالات کے اندر ہے۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، ہمارا وہ اندر سے دل کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم مجبور ہو گئے، اب ہماری بس ہو گئی ہے، ہم مجبور ہیں، ہم جتنا ہو